أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آج ابھی انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ میں چیک کر رہی ہوں۔ حافظ صاحب کے ابھی کوشچن آنسر سیشن ہوگا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے کیمراز آف رکھیے گا اور باری باری کر کے ایک ایک اپنا مائک انمیوٹ کر کے تو آپ کوشچن آنسرز آپ نے پوچھ لیجیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 15 منٹ کا یہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر 15 سے 20 منٹ کا سیشن ہوگا ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ابھی پھر انشاءاللہ جی ہم جوائن لوگ کر چکے حافظ جی صاحب۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگ حافظ صاحب سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، باری باری کر کے اپنے سوالات پوچھ لیجئے۔ جی اپنے مائک انمیوٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی حافظ صاحب آپ کیوں ہماری آواز آ رہی ہے؟ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر۔ ذو الحجہ کا مہینہ یہ آنے والا ہے۔ اس سال کے 12 مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 12واں اور آخری مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور ہمارے دین اسلام میں ذی الحج کے مہینہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ سال بھر کے تمام دنوں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور فضیلت و برکات کے لحاظ سے سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی اہمیت اور بلند مقام ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں سے اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے تمام نیک اعمال سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ یہ 10 دن بھرپور نیکیاں کرنے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام اور درجات حاصل کرنے، برائیوں اور نافرمانیوں سے اجتناب کرنے اور مختلف انواع و اقسام کی نیکیاں انجام دینے والے دن ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں وہ غیر معمولی اور انتہائی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فجر ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، یعنی اس کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین کا ان ایام کی قسم کھانا در حقیقت ان ایام کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت، ان کے مقام کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اللہ عظیم ہے، اور عظیم چیز ہی کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہواؤں کی قسم، عظیم اوقات میں فجر، چاشت، رات اور دن کے وقت کی قسم، اسی طرح عظیم ترین جگہوں میں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھانا،
یہ ان چیزوں کی عظمت، ان کی رفت اور ان کی بلندی پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں میں بلکہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار کی یہ روایت ہے، صحیح الجامع کی یہ روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، ذی الحجہ کی یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نص ہے کہ مفضول کام بھی فضیلت والے اوقات میں افضل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیے گئے اعمال تمام افضل اعمال پر یہ فوقیت رکھتے ہیں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے منصب پر فائز ہو چکا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال میں کسی بھی اور دن کیے جانے سے زیادہ افضل اور محبوب اور پسندیدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، کہ سال بھر کے تمام دنوں میں انجام دیے جانے والا کوئی عمل بھی ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان سے افضل نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلے پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو وہ ان سے افضل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کہ سال بھر کے تمام دنوں میں انجام دیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے پھر کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ در حقیقت یہ عظیم فضیلت ان اعمال کی وجہ سے ہے جو ان ایام میں انجام پاتے ہیں، جیسے ان 10 دنوں میں حج جیسا عظیم فریضہ اور رکن جو اسلام کا عظیم رکن ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک عرفہ کا دن ہے، ذو الحجہ کے مہینے کی 9 تاریخ کا دن یوم عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ حجاج اکرام اس دن عرفات کا وقوف کرتے ہیں جو حج کا رکن عظیم ہے۔ عرفے کا جو دن ہے اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اتنی فضیلت والا دن کہ اگر ان 10 دنوں میں سوائے یوم عرفہ کے اور کچھ نہ ہوتا تو ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا۔ یہ گناہوں کی مغفرت کا دن اور جہنم کی آزادی کا دن ہے۔ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنا 9 ذی الحج کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے دین اسلام کو نہ صرف بطور دین کے پسند فرمایا بلکہ اسے مکمل فرمایا اور ہم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، نعمت کا اتمام فرمایا، مکمل ہی نہیں فرمائی بلکہ اس کا اتمام بھی فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں،
جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ ہم اس دن کو اور اس کے مقام کو خوب جانتے ہیں. جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن قیام فرمائے ہوئے تھے. یعنی اس نے یہودی نے کہا کہ ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ ہم اس کو بخوبی واقف ہے کہ یہ عرفے کا دن ہی تھا. اسلام کے عظیم رکن حج میں عرفہ، یوم عرفہ کی یہ حیثیت ہے کہ جس نے حج کیا اور حج میں عرفہ کا وقوف نہ کیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی جانے والی، میدان عرفات میں کی جانے والی دعا جو ہے اس کو افضل قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ عرفات میں موجود لوگوں کو دیکھ کر آسمان والوں پر فخر فرماتا ہے. اور انہی 10 دنوں میں یوم نحر قربانی کا دن بھی ہے. سال کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن یہی قربانی کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے عظیم دن یوم النحر قربانی کے دن ہے. مسند احمد، سنن ابی داؤد اور حاکم کی یہ روایت ہے. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور امتیازی حیثیت کی وجہ سے ان میں اہم اور بنیادی عبادات کا جمع ہو جانا ہے، جو کہ نماز، فرائض عید الاضحیٰ کی نماز، روزہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے جو گزشتہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح صدقہ یعنی قربانی کی صورت میں، اور حج جیسی عظیم عبادات ہیں جو اس میں جمع ہو جاتی ہیں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ کرے اور پھر عمومی طور پر کثرت سے اعمال صالحہ کا اہتمام کرے. تو اب جو ذی الحج کے ان ابتدائی 10 دن ہیں ان میں کرنے والے کون سے کام ہیں؟ تو وہ کام سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے. پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے. اہل ایمان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے اور سچی توبہ کرنے میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں اعمال صالحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کے ساتھ کرے. پھر نیکیوں کے اس موسم بہار سے نیک اعمال کے ذریعے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کا پختہ عزم کریں اور یاد رکھیں کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نیک عمل کرنے کا پختہ عزم اور نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی مدد فرماتا ہے بلکہ اس کے اسباب بھی اسے میسر فرما دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ذی الحج اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ اور دین اسلام میں حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے. اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی کے کام، ہر قسم کے ظلم و زیادتی اور حقوق کی پامالی، حق تلفی سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا. ان میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام مہینوں میں گناہ کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اس بات کو بھی ذہن نشین ہمیں رکھنا چاہیے کہ جیسے نیکیاں
اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اسی طرح گناہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے دوری کا سبب بھی ہیں۔ لہذا ان دنوں میں بالخصوص اور سال اور زندگی بھر بالعموم جہاں ایک طرف مسلمان نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، وہاں دوسری طرف اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے مکمل اجتناب کرے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح گناہ بھی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے تکبیرات ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، عظمت و بڑائی، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کا ہمیں کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہذا کثرت سے اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اور اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی بیان کرو، پڑھا کرو اللہ اکبر، اور تسبیح بیان کیا کرو سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو ہمیں ان ذی الحجہ کے ایام میں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو تکبیرات کے جو الفاظ ہیں وہ بھی صحابہ اکرام سے منقول ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو الفاظ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دیگر کلمات منقول ہیں، اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح اللہ اکبر وللہ الحمد، اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ کلمات سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، دوسرا ہمیں نیک اعمال کی طرف سبقت لے جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ جی اب سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ جی کسی کا سوال؟ جی آپ لوگ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنا مائک ان میوٹ کر کے کیمرہ آف رکھیے پلیز، کیمرہ آف کریے، صرف مائک ان میوٹ کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں آپ۔ جی مجھے کسی نے سوال بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا میں پوچھ لوں، تو میں وہ پوچھ لیتی ہوں کہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے اور اتنا قرض ہے کہ سارا اکٹھا نہیں دے سکتا اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں کافی ٹائم لگ جائے گا، تو کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، یا جب تک قرض ادا نہ ہو وہ قربانی نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ اور قربانی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما ہی الاضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی صاحب زکوٰۃ شخص جو ہے، صاحب نصاب شخص جو ہے، اس کے اوپر قربانی فرض ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں ایک عام رجحان پایا جاتا ہے۔ جی تو یاد رکھیے کہ صاحب نصاب ہونا تو قربانی کے لیے شرط ہی نہیں ہے۔ اگر قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں ایک دفعہ بھی صاحب نصاب نہیں تھے۔ آپ کے گھر میں تو چولہا ہی نہیں چلتا تھا، کہیں کے دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا، تو آپ تو صاحب نصاب تھے ہی نہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام بھی
وہ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن قربانی استطاعت ہونی چاہیے، صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب ہونا اور چیز ہے، استطاعت ہونا اور چیز ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جی ٹھیک ہے، حفصہ ذرا پلیز یہ مائک آف کریے گا، کس کا آن ہے؟ اور پلیز آپ لوگ بھی اپنا مائک ضرور دیکھیے، اگر کسی کا بہت شور آ رہا ہے تو پلیز خیال کریے اس کو آف کر دیجیے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو پھر اس کا قرض سے بھی کوئی تعلق نہ ہوا، یعنی کہ قرض ہے تو کوئی بات نہیں، آپ قرض ہے، قربانی کر سکتے استطاعت ہے، کر سکتا ہے، آسانی سے جی وہ کر سکتا ہے، تو اس کو کرنی چاہیے قربانی۔ جی ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک جی، اگر کوئی اور پوچھنا چاہے تو پوچھے، نہیں تو پھر میرے پاس بھی اور سوال ہیں تو میں پھر پوچھ لوں گی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کوئی اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک انمیوٹ کرے، لیکن شور نہ ہو پلیز۔ جی مجھے کسی نے سوال بھیجا تھا، میں پوچھ لیتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ مسنون غسل جنابت سے پہلے اگر کوئی وضو کرنا بھول جائے اور صرف کلی کرے اور اس نے ناک میں پانی چڑھائے اور غسل کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اس کو یاد آیا کہ وضو نہیں کیا تھا، تو کیا ایسی صورت میں دوبارہ اس کو غسل کرنا چاہیے؟ مسنون طریقے پر دوبارہ اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وضو کر کے دوبارہ سے نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ سے وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ جی جی ٹھیک ہے، غسل اس کا ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ایسے کسی نے ایک یہ بھی سوال بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مردوں کے ٹخنے نظر آنے چاہیے، تو لیکن یہ کہ جیسے آج کل مرد حضرات ہیں یا لڑکوں کے ٹراؤزرز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہوئے وہ اوپر سے شلوار کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو کیا وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس طرح کرنا جائز ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اوپر سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ مرد حضرات کی جو شلوار ہے یہ جی ہمیشہ جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، جی، نماز کے علاوہ بھی؟ نماز کے علاوہ بھی مرد جی حضرات کی جو شلوار پاجامہ پینٹ جو بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے یا ان کے اوپر چادر ہے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں وہ دھوتی وغیرہ باندھتے ہیں، تو جی یہ سب چیزیں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ تو ہم کلام ہوں گے، یعنی ان سے بات کرنا بھی اللہ گوارا نہیں کریں گے، نہ ان جی کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص ہوگا کہ جو اپنی شلوار پاجامہ تہبند جو بھی ہم اس کو کہہ لیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہوگا، دوسرا احسان جتلانے والا ہوگا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا جو سامان ہے اس کو بیچنے والا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے جس نے تکبر سے اپنی چادر کو لٹکایا۔ تو ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک الی نصف الساق فإن ابیت فإلى الكعبین وإیاک وإسبال الازار فإنها من المخیلۃ وإن اللہ لا يحب المخیلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر نصف پنڈلی تک اونچی رکھو، اگر نہیں مانتے، اگر نہیں کر سکتے تو ٹخنوں تک اونچی کر لو، اور چادر لٹکانے سے بچو، نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ لٹکانا ہی فإنها من المخیلہ، یہ تکبر ہے۔ پہلے تو فرمایا نا کہ لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا، کہ جس نے بھی اپنی شلوار پاجامہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکائی تکبر کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ وإسبال الازار فإنها من المخیلہ، یہ جو ازار ہے، یہ شلوار پاجامہ، اس کو لٹکانا ہی تکبر ہے،
تو ہمیں اسے بچنا چاہیے. مرد حضرات کو ہمیشہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے اس کا الٹ ہو رہا ہے کہ خواتین کی تو شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، حالانکہ ان کو ٹخنے آپ نے ڈھانپنے کا حکم تھا، اور مردوں کو ان کو شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم تھا اور انہوں نے ڈانپ دیے. تو یہ الٹ چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جی بعض اوقات یہ پھر آگے سے ان کے ایک یہ بھی آتا ہے کہ اگر تکبر نیت نہیں ہے مطلب وہ لٹکانے کی، تو لیکن پھر بھی مطلب میں نے بتا دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِسْقَالُ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيلَةِ، کہ یہ لٹکانا ہی تکبر ہے. جی ٹھیک صحیح. یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دیا، ہمیں تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جب آپ نے ٹھیک. خود فرما دیا کہ یہ لٹکانا ہی تکبر ہے. اب کوئی بندہ یہ کہتا رہے کہ جی نہیں میرا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کا بے شک نظریہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جس نے میرے فرمان کو نہیں مانا اس نے تکبر ہی کیا ہے. جی ٹھیک تو صحیح. یہ لٹکانا ہی تکبر جی ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی جی وہ لوگوں کے مائک ان میوٹ نہیں ہو رہے، میسیجز آ رہے ہیں، تو حفصہ دیکھیے گا کہ کیوں ان میوٹ نہیں ہو رہے. آپ کائنڈلی کر دیجیے، ان کو الاؤ کر دیجیے. الاؤ کیا ہوا ہے ڈنڈا اور ریزن ٹوٹی جی میرے ساتھ بھی پہلے یہی پرابلم ہو رہا تھا، میرا بھی انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی پتہ نہیں آج تھوڑا سا کچھ الاؤ پرابلم بھی آ رہا کیا، سب کو الاؤ کیا ہوا ہے، میرا کیوں نہیں ہو رہا؟ جی نادیہ آفتاب. اچھا وہ نام بولے، میں یہاں سے وہ کرتی ہوں. ہاں آپ لوگ ایسے کریے، آپ لوگ سوال پھر چیٹنگ پہ ڈال دیجیے، ہم لوگ وہاں سے پھر چیٹ دیکھ کے تو کر لیتے ہیں. ایک کسی کا سوال ہے کہ کیا 1 سے 9 تک لگاتار روزے رکھنا لگاتار روزے جی رکھنا بھی ثواب ہے. جی بالکل ثواب ہے، رکھ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. کائنڈلی ادھر ہی آپ لوگ چیٹنگ میں اپنا سوال کر لیجیے، ہم لوگ وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں. پلیز ایسے کر لیجیے، آپ لکھ لیجیے اپنے سوال کر لیجیے یہاں پہ. میٹنگ چیٹ میں کر دیجیے. کٹ کریں گے جی. ایک وہ پوچھ رہے ہیں جی طیبہ عورتیں بھی بتا نیل کٹ نہیں کر سکتی. جی جب گھر کا سربراہ قربانی کرے گا تو بہتر یہی ہے کہ گھر کے تمام افراد، چونکہ گھر کے سرپرست جو ہے اس کی طرف سے کی جانے والی قربانی وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ سب ہی ناخن جو ہے وہ یکم ذی الحج سے قربانی کرنے تک ناخن نہ کاٹے. بہتر یہی ہے. جی کلثوم ریاض کا سوال ہے کہ حج کے روزے کو جو 9 کو رکھتا ہے اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے 9 ذی الحج کے؟ گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے جی، یہ ان کا نہیں ہے. یوم عرفہ یہ نام ہے 9 ذی الحج کا. اب یہ بھی ایک سوال آئے گا کہ کیا ہم نے روزہ جو رکھنا ہے وہ سعودی عرب کے مطابق رکھنا ہے یا اپنے مطابق رکھنا ہے؟ جی بالکل بالکل. یہ تو کافی یہ یاد رکھیے کہ 9 ذی الحج کا نام ہی یوم عرفہ ہے. تو ہمارے ہاں یعنی جن کے ہاں جس دن 9 ذی الحج ہوگی وہ اس دن روزہ رکھیں گے، ان کو وہ فضیلت اس دن حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. ٹیچر ہے ان کو اسکارف کھول کر وضو کرنا نہیں سکتی ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو کیا؟ جی ایک سسٹر جی ٹیچر کر ہیں. سکتی ہیں مسا، کر سکتی ہیں. اسکارف کے اوپر سے اگر انہیں ٹائٹ باندھا ہوا ہے، اتارنا مشکل ہے، تو کر سکتی ہیں اس کے اوپر سے مسا. ٹھیک ہے. جی کوئی اور بھی اگر کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں لکھ کے بھیج سکتا ہے. یہ بال اور ناخن دونوں ہی نہیں کاٹنے، لیکن نیچے لکھا ہوا ہے بال بھی نہیں کاٹنے، تو بال اور ناخن دونوں نہیں کاٹنے. روزہ رکھ سکتے ہیں. جی نگار پوچھ رہی ہے کہ 9 ذی الحج کے روزے کو قضا کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کو نماز کی صورتیں وغیرہ تو سب یاد ہیں، لیکن ابھی انہیں کس طرح سے نماز پڑھنی ہے پراپر وہ انہیں نہیں پتا. تو میں کھڑی ہوتی ہوں ان لوگوں کے ساتھ،
تو زور سے میں پڑھتی ہوں تو وہ میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، تو یہ صحیح ہے؟ بچوں کو سکھانے کے لیے صحیح ہے. ویسے میں ایک بک ہے ہمارے پاس میری نماز، تو وہ پی ڈی ایف میں ہے، وہ میں سمیرہ باجی کو بھیج دیتا ہوں، تو پھر آپ ان سے لے لیجیے. نہیں ایکچولی کیا ہے کہ بچوں کو صورتیں وغیرہ تو اس یاد میں ہے. مکمل نماز کا طریقہ ہے. اچھا، کہ ایک بات میرا 8 تصویر سال کا پکچر ہے اس میں. بیٹا بھی ہے. اوکے اوکے. جی میں السلام گروپ میں علیکم. ڈال دیں گے جی، ہم لوگ گروپ میں ڈال دیں گے جی. اچھا سمینا، میرا ایک سوال تھا کہ ابھی جی حافظ. مفتی صاحب نے بتایا کہ صاحب اطاعت ہونا لازمی ہے یا صاحب نصاب. تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اطاعت اور نصاب میں کیا فرق ہے؟ صاحب نصاب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سونا 7.5 تولے سونے کے بقدر اس کے پاس پیسے ہیں، یا 52 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسے ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہے. اچھا. اور صاحب استطاعت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے پاس بکرا موجود ہے، اس کے پاس صرف بکرا خریدنے کی طاقت ہے، تو وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں نہیں تو صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے تو قربانی نہیں کر سکتا. تو یہ فرق ہے اس میں کہ اس کے پاس استطاعت ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ قربانی نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے یہ. کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس کے باوجود وہ نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اتنی وعید ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ 2 سوال ہیں، دیکھ لیں کہ کیا سوال ہے. جی فرض نماز میں پوچھے کہ فرض نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، فرض نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے. فرض نماز میں اپنے حافظے پر اعتبار کرنا چاہیے. جی جو دیکھ کر پڑھنا ہے وہ نفلی نماز کے حوالے سے ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم مجھے السلام. یہ پوچھنا تھا کہ جیسے فرض کریں ہسبینڈ کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ قربانی وغیرہ کر سکیں اور ان کی وائف کے پاس اتنا زیور ہو، نقدی ہو، تو کس کے نام سے قربانی کی جائے گی؟ ہسبینڈ کے نام سے؟ اگر دیکھیے مطلب وائف زیور نقدی کا تعلق ہی نہیں ہے، میں نے یہ شروع سے بتا دیا ہے کہ زیور نقدی ہو یہ تو پھر نصاب والی شرط ہے نا، تو نصاب والی تو شرط ہے ہی نہیں ہے. استطاعت ہے جس کے پاس بھی اس کو قربانی کرنی چاہیے. اگر گھر میں سے وائف گھر کا جو سرپرست ہے یا پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بندہ بھی قربانی کر سکتا ہے، وہ پورے گھر والوں کو کفایت کرے گی، چاہے وہ بیوی کر دے یا اس کا ہسبینڈ کر دے، دونوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی. ٹھیک. جی اور اسی طریقے سے جیسے گھر میں ہسبینڈ ہے وہ بھی کما رہے ہیں، اسی طریقے سے بچے ہیں، بیٹا بیٹی، وہ بھی اپنا اپنا اچھا ارن کر رہے ہیں، تو اس حساب سے پھر ان سب کو بھی اپنی اپنی الگ کرنی چاہیے. جی ٹھیک. لیکن اگر گھر کا سرپرست کر رہا ہے تو ساروں کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گی. جی ٹھیک صحیح. قاری صاحب ابھی میں اور میرے ہسبینڈ الگ الگ قربانی کرتے ہیں. جیسے پیرنٹس ہمارے نہیں مطلب پیرنٹس ان لا جو ہیں وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم اپنی قربانی کے ساتھ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا ان کے لیے الگ سے ہمیں حصہ کرنا پڑے گا؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ جو قربانی ہے وہ زندہ لوگوں کی طرف سے مطلوب ہے، فوت شدگان کی طرف سے قربانی مطلوب ہی نہیں ہے. قربانی کا جو تعلق ہے وہ زندہ لوگوں کے ساتھ ہے اور انہی کی طرف سے مطلوب ہے. فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی فوت ہوئی، سب بڑی محبت تھی ان سے. آپ کے چاچا فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد تو قربانی نہیں کی. فوت ہو گئے تھے نا، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو اگر یہ قربانی مردار اور فوت شدگان کی طرف سے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، کیونکہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے.
تو یہ جو قربانی ہے یہ زندہ لوگوں کی طرف سے مطلوب ہے. ہاں ضمناً ہم جب اپنی قربانی کر رہے ہیں تو ضمناً اپنے زندہ اور فوت شدگان سب کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن الگ سے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، لیکن یہ کیا جا رہا ہے. مطلب نہیں، مطلب ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ضمناً ان کو شامل کر سکتے ہیں، نیت کر لیں ان کی. جی ان کو بھی ساتھ میں شامل کر سکتے ہیں. اوکے. اور اسی طرح حج اور عمرے کا بھی ہے اسی طرح؟ حج اور عمرہ تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو ہمیں دلیل ملتی ہے نا، اس کی تو دلیل موجود ہے، وہ اوکے فوت اوکے شدگان کی طرف سے ہو سکتا ہے. جس اوکے چیز کی جزاک شریعت سے دلیل ملتی ہے وہ تو ہو سکتا ہے. اوکے جزاک اللہ. جی تو یعنی کہ ہم قربانی کرتے ہوئے جو ہمارے پیرنٹس ہیں چاہے زندہ ہوں یا فوت ہو، ہم ان کا بھی نیت کر سکتے ہیں قربانی جی کرتے جی ہوئے. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ایک یہ کسی کا سوال ہے کہ ان دنوں ہمیں کس ذکر کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ وہ تو میں نے بتا دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی جی جزاک اللہ خیر کثیر. ہم نے اگر آپ کا کسی کا اور اچھا ٹائم. سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی پوچھ لیجیے اگر کسی کا ہے تو. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ. صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کرو میں نے نماز کی اب تھوڑا میں بھول جاتی ہوں، جب 2 رکعتوں کی 4 کی نیت باندھی ہے یا 3 کی باندھی ہے، میں 2 رکعتیں پڑھ کے تحیات پڑھ لیے، پورا پڑھ کے اسلام پھیر لیے، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی 2 پڑھی ہیں، 2 اور پڑھنی، پھر میں وہیں سے کنٹینیو کر لیتی ہوں. 4 پڑھ کے پھر سہو سجدہ کرنا ہے. جی بالکل صحیح ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں. وہاں پھر سہو سجدہ کر لیں گے تو پھر صحیح ہو جائے گا. جی ہو جائے گا. ٹھیک ہے دیکھیے کار یہی ہے نا کہ اگر آپ بھول گئے اور آپ نے بھول کے سلام پھیرتی ہے، اب آپ کو ہاں جی یاد آیا کہ میں نے 2 ہی پڑھی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی حالت میں اٹھیں اور 2 پھر پڑھیں اور اس کے آخر میں پھر سجدہ سہو کر دیں. جی ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. قاری صاحب یہ صرف فرض نماز میں ہے نا؟ فرض نماز میں ہے یہ، کیا سنت میں نہیں ہے اس طرح؟ کیا چیز؟ یہ جو ابھی بتایا ہے سجدہ سہو کا، اور یہ بتایا ہے کہ نماز بھول جاتی ہیں، تو یہ صرف جب بھی آپ بھولیں گے، چاہے آپ فرض نماز میں بھولیں یا نفل نماز میں بھولیں، دونوں صورتوں میں ہی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. اوکے اوکے جزاک اللہ. اسی طریقے سے اگر مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 کے بعد سلام پھیر دیا تو بس 1 رکعت آپ اور پڑھیں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے. جی ٹھیک جزاک اللہ خیر. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی لگتا ہے کہ آپ وہ کہ اگر کوئی ہے کسی کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، چاہے آپ جی ریٹن کسی فارم میں پوچھ لیجیے. جی میرے خیال سے ہو گئے لوگوں کے سوالات اب، اور ٹائم بھی اب آپ کا اچھا ہم لوگوں نے لے لیا آج. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی جزاک آپ کا اللہ خیر. شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. نہیں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا اور بہت سیکھنے کو ملا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اگلے بدھ کو اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، جی کیونکہ اس سے اگلے بدھ کو میرے خیال سے میں سفر میں ہوں گا تو میں جواب پھر نہیں دے سکوں گا. جی جی تو اگر بالکل آپ بالکل. کر لیں جی اگلے بدھ کو تو جی وہ ہم لوگ رکھیں بہتر گے ہے. جی بالکل، کیونکہ ابھی قربانی کے حوالے سے اور اس جی حوالے سے قربانی کے لوگوں کے حوالے سے ہے سوالات تو ہوں گے. وہ عید سے پہلے ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا، جی کیونکہ وہ جو اس سے پہلے جو بدھ آئے گا نا، وہ میرے خیال سے جمعرات والے دن ہماری عید بن رہی ہے، جی وہ جی میں جی سفر میں ہوں گا تو پھر میں وہ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا. جی اس وقت ہم لوگ بھی آف لیں گے، اس ویک میں ہم نہیں ہوں گے، ہم لوگ کلاس نہیں ٹھیک رکھیں گے عید سے پہلے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے دفعہ بھی انشاءاللہ پھر آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جوائن کریں، اور اسی طریقے سے تاکہ وہ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ کی السلام دنیا علیکم. والآخرہ. جی السلام علیکم. اگر کلاس میں کوئی میل ہیں تو کائنڈلی کلاس لیو کر دیجئے.
आई एम डाउटेड कि कोई मेल्स थे क्लास में, तो वो काइंडली क्लास लीव कर दें, ये क्लास पे सिर्फ फीमेल्स के लिए है। जी बिल्कुल, मुझे भी क्योंकि आवाज आई थी एक दफा, तो अब प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमने ये बार बार जो हम मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं उसमें भी हम यही, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए है, कोई भी मेल इसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो प्लीज जो भी मेल है वो इसको लीव कर दें। बहुत शुक्रिया। देखें कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें। जी हफ्सा, हफ्सा मैं कंप्यूटर से ज्वाइन करती हूँ दोबारा एक दफ़ा ज़रा लीव करके, तो आप फिर मुझे अलाउ करिएगा कि मैं पीडीएफ शेयर कर सकूँ। एक दफ़ा ट्राई करके देख लेती हूँ, ठीक है? मैं स्टॉप करती हूँ तो आप कर लीजिए। ठीक है। हाँ, किधर गए थे मम्मी? जी हफ्सा, आप शेयर कर दीजिए पीडीएफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो एक हाथ के बराबर लटका ले और उससे ज्यादा ना करे। इसका मफहूम क्या है कि बालिग औरत को नमाज की अदायगी के वक्त एक तो ये बात ख्याल रखती है कि आपने ऊपर ओढ़नी लाजिम लेना है, जो उसके ऊपर नमाज की चादर है वो, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको पता ही है बात की थी कि सी थ्रू ना हो, दुपट्टा उसका सी थ्रू नहीं होना चाहिए। ये नहीं शिफॉन का पतला सा बारीक सा दुपट्टा आपने ले लिया उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर आपका कवर करना है खुद को, और सी थ्रू नहीं हो, नमाज की चादर प्रॉपर अच्छी बड़ी हो जो आपको मुकम्मल कवर भी करे और उसके अंदर से आपके बाल नजर नहीं आने चाहिए। और औरत को टखने तो लाजिम आपने ढांपने हैं, जो एंकल है हमारा उसको जरूर आपने कवर करना है, तो एंकल्स कवर होने चाहिए, उनको लाजिम ढांपना है। लेकिन अगर पाँव भी ऊपर से ढांप लिए जाएं तो ये बेहतर है। लास्ट टाइम आपको पता है मैंने काफी डिटेल से इसको आपको बताया था कि इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, बट ज्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं कि जो पाँव का ऊपर का हिस्सा है वो कवर होना चाहिए, लेकिन टखने यानी कि एंकल्स ये जरूर कवर होने चाहिए। तो चादर या शलवार को इतना नीचा होना चाहिए कि पाँव ऊपर से ढके हुए हों। तो जो हमारी चादर है या तो वो इतनी बड़ी चादर हो, लंबी हो कि वो हमारे पाँव को ऊपर से कवर कर ले, या हमारा जो शलवार है उसको पांचा अगर खुला है, ट्राउजर का पांचा खुला है उससे आप अपने पाँव को कवर कर सकते हैं, या अबाया है वो हमारा इतना लंबा है कि वो हमारे पाँव को कवर कर रहा है तो ठीक है। तो इस बात का ख्याल करें कि हमारा टखना यानी कि एंकल्स वो बिल्कुल नजर नहीं आने चाहिए, और पाँव को भी ऊपर से कवर कर लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं। खवातीन का मुख्तसर और बारीक लिबास पहनना। हदीस का मफहूम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जहन्नम के दो गिरोह हैं जिनको मैंने नहीं देखा, यानी बाद में होंगे। एक तो वो जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े हैं और लोगों को इससे मारते हैं। दूसरे वो औरतें जो कपड़े तो पहनती हैं लेकिन नंगी हैं, सतर के अज़ा खुले हैं, बारीक लिबास पहनती हैं कि लिबास पहनने के बावजूद जिस्म नजर आता है। ये औरतें सीधी राह से दूसरों को बहकाने वाली और खुद बहकने वाली होती हैं। उनके सर बख्ती कोहान यानी कि मस्नूई जूड़े की तरह एक तरफ झुके हुए होते हैं। ये औरतें हरगिज जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि इसकी खुशबू तक नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दूर तक आएगी। तो ये कितनी डरने की बात है कि खवातीन जो अपना, अगर उनका मुख्तसर सा लिबास है या उन्होंने बारीक लिबास पहना हुआ है, सी थ्रू है, जिस्म नजर आ रहा है, तो अगर आप ऐसी हालत में भी
ویسے بھی نہیں پہننا، لیکن یہ کہ آپ کی نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے کہ آپ کا جسم سی تھرو ہے، اس میں سے نظر آ رہا ہے، تو آپ کی نماز پھر نہیں ہوگی. تو آپ کے خود کو، ہمارا سطر میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم نے خود کو کور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہو جانے والی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں، وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے. یعنی کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری سے آ رہی ہوگی، لیکن وہ اس کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گی. کون؟ کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنا لباس پہنے تو ہمارا لباس ساتر ہونا چاہیے، ایسا لباس جو ہمیں خود کو کور کرے، اچھے طریقے سے ڈھانپے، ہمارا جسم نظر نہیں آنا چاہیے. ہمیں خود کو کور کرنا، سی تھرو. جب آپ کپڑے اپنا دیکھ رہے ہیں یا پہن رہے ہیں، ایون خریدتے وقت جب ہم بائی کر رہے ہیں، اس وقت ہی ہماری اس بات پہ نظر ہونی چاہیے کہ جو لباس ہم خرید رہے ہیں اس میں سے جسم تو نہیں نظر آتا. جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی یہ بہت کامن ہے، گرمیوں میں ہم لون کے کپڑے لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو لون کے کپڑوں میں کیا ہے، بعض اوقات ہماری جو شرٹ ہے وہ تو پرنٹڈ ہے، لیکن شلوار جو ہے وہ عموماً آپ دیکھیں گے تو وہ سادہ کلر کی ہوتی ہے. اگر وہ وائٹ کلر کی شلوار ہے تو وہ آپ دیکھو تو اس میں سے آپ کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی شلوار میں مطلب اس کو ویسے ہی نہیں پہننا، کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر سادہ شلوار لے رہے ہیں تو اگر وہ وائٹ کلر کی یا لائٹ کلر کی ہوگی تو اس میں سے جسم نظر آئے گا. تو آپ اپنا ہاتھ اس کے نیچے رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ کی سکن اس میں سے نیچے سے نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے نہیں لینا. لیکن اگر آپ جب اپنے لون کے کپڑے لے ہی رہے ہیں یا کاٹن کے کپڑے لے رہے ہیں تو آپ یہ بات کا خیال رکھیں کہ آپ برائٹ کلر یا ڈارک کلر کے لیں گے نا تو پھر یہ والا پرابلم نہیں ہوتا، اس میں پھر آپ کا جسم نظر نہیں آتا. لیکن عموماً جب لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب عموماً میں نے تو دیکھا کہ جب آپ اپنی سفید کلر کی آپ کی شلوار ہے تو وہ ہم کہیں بھی کہ یہ تو اس میں سے جسم نظر آ رہا ہے تو جو شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، وہ کہیں کہ نہیں باجی کوئی نہیں، آپ لے لیں، گف ہو جائے گا. میں نے تو کوئی گف ہوتا نہیں دیکھا. آپ اس کو کیا گف کر کے، وہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ گف ہو کے بڑا تھک ہو گیا اور اس میں سے اسکن نظر نہیں آ رہی. تو یہ بات درست نہیں ہے، اس بات کا پلیز ضرور خیال رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اور خواتین کا خوشبو لگانا، یہ بھی اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم لوگ جو تھوڑی سی یہ بات ہے کہ جو خواتین کے لباس سے متعلق بات ہے کہ وہ ہم تھوڑی سی کر لیں، کیونکہ ستر پوشی یہ بہت ضروری ہے. اور ستر پوشی کیا ہوتا ہے کہ ستر کو ڈھانپنا، اور یہ نماز کا میں بہت ضروری ہے. تو جو بھی کوئی اس حالت میں نماز پڑھے گا کہ اس کا ستر کھلا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہوا ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانپنا لازم ہے، اگر وہ نہیں ڈھانپی ہوں گی تو وہ نماز نہیں ہوگی. تو اصل چیز لباس کا ساتر ہونا اور پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا لباس ساتر ہو. جیسے کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک کپڑا ہے تو اس ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر دو ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ ایک ہم نیچے پہن لیں اور ایک اوپر. جیسے فرض کریے اگر کسی کے پاس ایک لنگی ہے، دھوتی ہے یا تہمد کھلا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک اور چادر لے کے تو وہ نماز پڑھ لیں گے. اب جیسے عرب لوگ ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہے، وہ کندورا یا جبہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ درست ہے، پڑھ سکتے ہیں. تو مردوں کے لیے ایک اور خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مردوں کے لیے نماز میں کندھے ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس بات کا خیال ہم کیسے رکھیں گے؟ جیسے مرد حضرات آپ کو پتہ ہے جب حج یا عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس وقت عموماً کئی دفعہ لوگوں کو خیال نہیں رہتا اور وہ جیسے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک کندھا کھلا ہوتا ہے، تو وہ جب نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ویسے ہی لوگ پھر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت نماز پڑھتے ہوئے مردوں کے دونوں کندھے ڈھکے ہونے یہ لازم ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. جیسے ابھی کچھ لوگ ماشاءاللہ سے حج پہ جائیں گے، اس کے بعد پھر لوگ عمرے پہ بھی جاتے ہیں، تو آپ یہ بات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لازم ہے. گھروں میں تو عموماً آپ کو پتہ ہے شلوار قمیض مردوں نے پہنی ہوتی ہے، یا بعض اوقات بنیان میں بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بنیان بھی میں نماز پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہوگا. لیکن یہ کہ ہاں پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ والا اس وقت
پیش آتا ہے معاملہ جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں. اور خواتین کا لباس یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائٹ بازو ہوتے ہیں کہ ہم اوپر ہی نہیں کر سکتے وضو میں بھی نا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ اوپر سے مسا کر لیتے ہیں، اتنے ٹائٹ ہیں کہ بازو اوپر نہیں کر سکتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو خواتین کا بھی اگر لمبا عبایا انہوں نے پہنا ہوا ہے، اس کے بازو بہت ٹائٹ ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جسم کی شیپ بھی اگر فرض کریے اتنے ٹائٹ عبایا کے بازو ہیں آپ کے، بہت ٹائٹ کہ انہوں نے بالکل ٹائٹ کہ پوری آپ کے بازو کی شیپ نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، ایسا لباس بھی ساتر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اسکن ٹائٹ پجامے، ٹراؤزرز، ٹائٹس، ان میں بھی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چادر نہ ہو کہ وہ اس کو کور کر دے یا ڈھانپ دے. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ شرٹ ہے یا جرسی ہے یا کوٹ ہے تو ان پر کیا مسا کر سکتے ہیں، تو نہیں جی، ان پر شرٹ پر، جرسی پر یا کوٹ پر مسا نہیں ہوتا. تو خمار بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر عورت کی نماز نہیں. اور خمار کیا ہے؟ خمار وہ کپڑا ہے جو سر سے سینے تک جاتا ہے، دوپٹہ اوڑھنی جسے ہم کہتے ہیں، اور قمیض آپ کو پتہ ہی اوپر والے حصے کو کہتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے نا، تو اکرمہ نے کہا تھا کہ اگر عورت نے ایک کپڑے سے سارا جسم ڈھانپ لیا ہے تو اس کی نماز جائز ہے. جیسے فرض کریے ساڑی ہے، کسی نے ساڑی اس طریقے سے پہنی کہ اس نے نیچے سے لے کے اوپر تک خود کو سارا ڈھانپ لیے، اچھے سے کور کر لیا، سر بھی کور کر لیا، بازو بھی، اور اپنا پورا بدن بھی. تو اس طریقے سے اگر اس نے پورا اپنے آپ کو کور کر لیا تو اس کو آپ ایسی صورت میں آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ٹخنوں کو ڈھانپنا لازم ہوتا ہے، اینکلز کو، اور ٹراؤزرز یا شلوار ایسی ہے نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات اٹھ جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایسا کپڑا پہننے سے ہم نے بچنا ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، جو سطر کو نہ ڈھانپے. تو ایسا ہمارا لباس ہونا چاہیے، کپڑا ایسا اپنے نماز پڑھتے ہوئے پہننا چاہیے، جلباب ہے، یہ جو بھی ہمارا کپڑا ہے کہ جو ہمارے پورے ہمیں خود کو کور کرے. تو اگر آپ رکوع ہم کر رہے ہیں تو اگر ہلکی سی ہماری ہیل نظر آ جاتی ہے تو خیر ہے، لیکن اگر ٹخنے ننگے ہوں گے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اگر اینکلز نظر آ گئے تو نماز باطل ہوگی. اگر پنجے نظر آ جاتے ہیں سامنے سے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹخنے ہیں وہ لازم کور ہونے چاہیے. اور زیادہ تر اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ کور ہونا چاہیے. اس طریقے سے جیسے اب آپ مطلب مردوں کے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے نماز پڑھتے ہوئے، وہ کور نہ ہوں، اور عورتوں کے لیے ان کے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، وہ اچھے سے کور ہونے چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اور اسی طریقے سے جو کپڑوں کی ہم بات کر رہے تھے کہ کپڑا بھی باریک نہیں ہونا چاہیے، وہ سی تھرو نہ ہو. اور اسی طریقے سے وائٹ لٹھا ہے، کیمرک وغیرہ، اس میں سے بھی جسم کا رنگ نظر آتا ہے. تو اگر اسی مٹیریل کا اگر ہم ڈارک کلر لے لیں گے تو پھر جسم نظر نہیں آئے گا. تو ٹائٹ لباس جس میں جسم کا ہر عضو الگ نظر آئے وہ پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بچیوں کا بھی خیال رکھیں گے، جو ہماری بچیاں عموماً انہوں نے بعض اوقات ٹراؤزرز اور جینز اور ٹائٹس اتنے ٹائٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی میں اگر وہ نماز بھی پھر پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ خیال رکھیے کہ ایسی ٹائٹ کہ جس میں جسم کے لباس کا ہر عضو الگ نظر آئے، جسم کے پارٹس الگ نظر آ رہے ہیں، شیپ نظر آ رہی ہے، تو ایسا لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے. یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس یا ٹائٹ پینٹس ہیں یا ٹراؤزرز ہیں یا پجامے، یہ سب پہننا جائز نہیں ہے. اس کے اوپر پھر آپ کچھ کپڑا پہن لیجئے. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑوں کے ساتھ چھپائے جو لمبا، مکمل اور وسیع ہو، اور اس کو ڈھانپتا ہو، اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو ظاہر نہ کرتا ہو. اور اگر عورت کا لباس اور اس کی اوڑھنی یا عبایا یا کوئی بھی ایسی چیز عورت کو ڈھانپ نہیں رہی ہے، اس کو کمپلیٹ کور نہیں کر رہی، تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کر لی. اب یہ کہ خواتین کا خوشبو لگانا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں حتیٰ کہ واپس جائے اور اس اہتمام سے غسل کرے جیسا کہ وہ جنابت سے کرتی ہے.
تو خوشبو لگا کر مسجد میں نہیں جائیں گے. جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں اس وقت جانے سے پہلے آپ نے خوشبو نہیں لگانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے خوشبو کی دھونی لی ہو وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو. یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے. کیا عورت کسی حالت میں بھی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی؟ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا عورت کسی بھی حالت میں خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی ہے؟ تو عورت کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے خوشبو استعمال کرنا جائز ہے، یا پھر وہ عورتوں کے درمیان ہو تو بھی جائز ہے. اور اگر خوشبو خاوند کو خوش کرنے کے لیے لگائی جائے تو یہ مستحب ہے، کیونکہ یہ خاوند کی بہترین اطاعت میں شامل ہوتا ہے. لیکن اگر عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ اسے غیر محرم اور اجنبی مرد سونگے اور اس کی خوشبو پائیں، یعنی کہ اس کی طرف مردوں کی اس کی طرف اٹریکشن ہو، وہ اس کو دیکھیں، تو یہ حرام ہوگی. اور اس فعل پر عورت گنہگار ہوگی کیونکہ اس نے مردوں کو اس فتنے میں ڈالا ہے. تو اب اگر فرض کریے اب ہم باہر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ظاہر ہے گرمیاں ہیں، ہم باہر جائیں تو بہت ایک پسینہ آتا ہے. پسینے کی اسمیل بھی تو نہیں آنی چاہیے. جیسے ہم لوگ فرض کریے کلاسز میں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی کسی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں یا قرآن کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے پسینہ آتا ہے. پسینے کی آپ کو پتہ ہے بڑی خراب اسمیل ہے، اور وہ سویٹنگ اور یہ اگر ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیچارے بھی اس اسمیل سے ظاہر ہے وہ کسی کو بھی یہ پسینے کی اسمیل اچھی نہیں لگتی ہے، ایک ظاہر بدبو ہے اس میں. تو اس ایسی صورت میں پھر کیا کرے انسان؟ تو آپ ہلکی سی دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جسم کی بدبو مٹانے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرنا جس سے جسم کی بو ختم ہو جائے، یہ ضروری ہے. جیسے ایسا رول آن استعمال کرنا جس کی تیز خوشبو نہ ہو اور صرف جسم کی بدبو ہی ختم کرے، یا پھر خوشبو صرف اپنی حد تک ہی آئے، یا پھٹکڑی استعمال کرنا، یا ایسا ٹوٹکا استعمال کرنا جس سے جسم سے بدبو نہ آئے، یعنی کہ اسمیل نہ آئے. اب آپ نا یہ امیزون وغیرہ پہ چیک کریں گے تو آپ کو یہ پھٹکری آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساتھ آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوگی کہ اس طریقے سے رول آن کی شکل میں بھی پھٹکری یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ نا یہ امیزون پہ چیک کریں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں آج کل مل جاتی ہیں. تو آپ ایسا رول آن یوز کر لیں. اس طرح کی چیزیں اور بھی ہیں جو ہم کوشش کریں گے کہ گروپ میں بھی شیئر کریں آپ کے ساتھ، تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ باہر جانے لگے ہیں. اسی طریقے سے آپ عبایا پہننے سے پہلے جو آپ کا لباس ہے ہلکا سا عطر، ہلکا عطر وہ آپ لگا لیجئے یا ہلکی سی خوشبو لگا لیجئے اور اس کے اوپر عبایا. لیکن ہاں وہ خوشبو بہت تیز اور ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو مطلب آئے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے پورا ہی خوشبو اتنا عطر لگا لیا، اتنی پرفیوم لگا لی کہ جب آپ باہر گئے ہیں تو دوسرے لوگ غیر محرم آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، یا اسمیل جا رہی ہے یا خوشبو جا رہی ہے ان تک، تو وہ ایسا نہیں کرنا، وہ پھر الاؤ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جیسے آپ ظاہر ہے میں وہی بتا رہی ہوں، جیسے ہم کلاسز کے لیے جاتے ہیں، قرآن کلاسز کے لیے، یا ویسے کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی کی طرف جاتے ہیں، تو عموماً ہم ملتے ہیں نا، تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس سے بدبو بھی نہیں آنی چاہیے نا. جب ہم ظاہر ہے سویٹنگ ہو یا پسینہ آیا اس کی اسمیل بھی نہیں آنی چاہیے. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ہلکا سا عطر اندر لگا لیا اپنے جسم پہ اور اپنے باڈی پہ یا اپنے کپڑوں پہ، اور اوپر عبایا جیسے ہم پہن لیتے ہیں. تو ہلکی خوشبو جو صرف ہماری ذات تک ہو، میری حد تک ہو، آپ کی حد تک ہو، دوسروں تک وہ خوشبو نہیں جانی چاہیے. اسی طریقے سے رول آن اس طرح کے آ رہے ہیں، یا پھٹکڑی استعمال کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ابھی ماشاءاللہ کافی اویلیبل ہیں کہ جو آپ جب استعمال کریں انڈر آرمز میں وہ چیزیں آپ استعمال کر لیجئے، وہ لگا لیجئے. تو آپ رول آن استعمال کر لیجئے، کچھ اور چیزیں ہیں وہ استعمال کر لیں گے، تو پھر آپ کو وہ پھر ایک تو ان کی بہت تیز خوشبو نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ اسمیل نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. خواتین کا لباس، سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا اور بائیں ہاتھ میں ریشم لیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں پر حلال ہیں. یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ریشم اور سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے.
تو مرد اگر سونے کی انگوٹھیاں، یہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں شادیوں پہ مردوں کو سونے کی انگوٹھیاں دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے مردوں پر کیا حرام ہے؟ ریشم اور سونا، لیکن یہ عورتوں پر حلال ہے. ریشمی کپڑوں کا استعمال عورتوں کے لیے حلال ہے. مسنون لباس کون سا ہے؟ ایک مسلمان عورت کا لباس زیادہ ساتر یعنی کہ سطر کو چھپانے والا، باحیا اور باوقار ہونا چاہیے، جو ہمیں اوپر سے لے کے نیچے تک پورا مکمل خود کو کور کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ پہ تصویریں دکھائی گئی ہیں کہ آپ پورا خود کو مکمل کریں. سلیوز پہن رہے ہیں تو فل سلیو آپ کے پورے ہوں گے، ہاف سلیو یا 3/4 کوارٹر اس طرح کے سلیوز پہن کے آپ باہر نہیں جائیں گے، غیر محرموں کے سامنے نہیں جائیں گے. تو اور دوسری ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم شفون کا ڈریس جیسے پہنتے ہیں، بڑے خوبصورت ڈریسز ہوتے ہیں شفون کے، پہنیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں سلپ لگواتے ہیں اس میں، اس کو ساتر کرنے کے لیے. لیکن عموماً جو ایک چھوٹی سی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم اس میں سلپ لگواتے ہیں، ہم فرنٹ اور بیک پہ تو لگواتے ہیں لیکن ہم بازو چھوڑ دیتے ہیں. بازو میں ہم سلپ نہیں لگواتے یا تھوڑی سی لگواتے ہیں، یعنی کہ ہاف بازو میں سلپ لگوا لی اور آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہی لباس ساتر ہونا چاہیے نا. تو ساتر لباس کون سا کہ ہمارا چہرہ نظر آ سکتا ہے باہر جاتے ہوئے اور ہمارے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں، پاؤں. تو لیکن یہ کہ باقی ہمیں خود کو کور کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ ہم خود کو پورا کور کریں. تو اب جب آپ اپنے شفون کے بھی ڈریسز بنواتے ہیں نا، تو آپ اپنے ٹیلر کو کہا کریں کہ جو سلپ ہے وہ آپ نے فل بازو میں لگوانی ہے. تو وہ آپ کی فل بازو میں سلپ لگا دے گا آگے تک. یعنی کہ نہ تو آپ نے وہ یہ نہیں کرنا کہ شفون کے ڈریس میں آپ نے سلپ لگوائی نہیں، اور یعنی کہ بازو ہی لگوا ہی نہیں، سلپ بازو کے نیچے بالکل نہیں لگوائی، اور نہ یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا لگوا لیے ہاف بازو یا اس سے بھی کم لگواتے ہیں عموماً جو دیکھا ہے. تو یہ نہیں کرنا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ساتر لباس وہی ہوگا جو آپ کو اوپر سے نیچے تک پورا کور کرے، جس میں آپ کے چہرہ نظر آ سکتا ہے، آپ کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں، لیکن باقی آپ نے خود کو کور کرنا ہے. آپ کے بازو آپ کے پورے کور ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے سی تھرو لباس نہیں ہونا چاہیے. عورت زینت اور زیبائش شوہر اور رشتہ دار عورتوں کے سامنے کر سکتی ہے. یعنی کہ آپ نے زینت اختیار کی ہوئی، آپ نے بہت فینسی ڈریس، بہت اچھے لباس جیسے شادیوں پہ ہم پہنتے ہیں، عید پہ پہنتے ہیں، وہ سب پہ. تو عید پہ بھی جب ہم بہت خوبصورت لباس پہنے، آپ پہنیے. زینت اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، آپ زینت اختیار کیجئے، خوبصورت لباس پہنیے، لیکن وہ آپ کی جو زینت ہے وہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اور جو رشتہ دار عورتیں ہیں یا جو آپ کے محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے دکھا سکتے ہیں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ہمارے محرم کون کون ہیں، اور وہ بڑے مناسب سے تھوڑے سے ہیں، ہسبینڈ ہے، بھائی ہے، وہ بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آپ ضرور وہ قرآن میں سے دیکھ لیجئے گا. لیکن ان کے علاوہ جو غیر محرم ہے ان کے سامنے ہم نے اپنی زینت کو چھپانا ہے، یعنی کہ جو ہمارے ڈریسز، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے، خوب تیار ہے، تو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا. ریشم یعنی کہ حریر اور دیباج، باریک ریشم اور ہر قسم کا کپڑا عورت پہن سکتی ہے، بشرطے کہ جسم کا کوئی قابل ستر حصہ نظر نہ آئے. شرط یہی ہے، چاہے آپ ریشم پہن رہے ہیں، کچھ بھی پہن رہے ہیں، لیکن یہ کہ جسم کا کوئی قابل ستر حصہ جس کو کور کرنا سطر میں شامل تھا وہ نظر نہیں آنا چاہیے. شوہر اور دیگر محرم افراد کے سامنے حجاب کے بغیر آ سکتی ہے. جو محرم ہے اور جو شوہر ہے اس کا اور جو محرم ہے ان کے سامنے وہ حجاب کے بغیر آ سکتی ہے جب اس نے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے عید ہے یا ویسے بھی جب بھی اس نے شادی بیاہ یا ویسے بھی عمومی طور پہ بھی جب وہ تیار ہے تو وہ اپنے شوہر کے سامنے اور محرم کے سامنے آ سکتی ہے حجاب کے بغیر. اور اگر وہ زینت اس نے اختیار کی ہوئی ہے تو پھر وہ حجاب کے بغیر غیر محرموں کے سامنے نہیں آئے گی، صرف اپنے ظاہر ہسبینڈ کے سامنے اور محرم کے سامنے آپ آ سکتے ہو. غیر محرم کے سامنے پردہ حجاب لازمی ہے. جب آپ غیر محرم کے سامنے جائیں گے تو اس وقت پردہ کرنا یا حجاب کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. نیل پالش لگا سکتی ہے لیکن وضو کے وقت اتارنی ہوگی، کیونکہ نیل کے نیچے تک پانی جانا چاہیے. عورت خوشبو کا استعمال صرف شوہر کے لیے کر سکتی ہے، یعنی کہ یہی آپ کو پتہ ہے، ہم خوشبو کے بارے میں بات کر چکے ہیں ڈیٹیل سے. غیر مسلم کی تقلید میں تنگ
چست یعنی کہ ٹائٹ، باریک، بالکل سی تھرو اور شفاف لباس پہننا جائز نہیں. تو یہ نان مسلمس کو دیکھ کے ہم ٹائٹ لباس اور سی تھرو اور باریک پہنا ہوا یہ الاؤ نہیں ہے پہننا. یہ آپ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں تصویر میں کہ اس میں جسم نظر آ رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نیچے، تو ایسا لباس پہننا پھر جائز نہیں ہے. عورتوں کو مردوں جیسا لباس پہننے اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. خوشبو کا استعمال شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے جائز نہیں. زینت اور زیبائش کی نمائش شوہر اور گھر کی خواتین کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنے سے روکا گیا ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے جو جسم کی رنگت چھپانے والا ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ابن قدامہ کیا کہتے ہیں؟ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے جو جسم کی رنگت چھپانے والا ہو. یعنی جب آپ لباس پہنے تو آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آئے. اگر سکن نظر آ رہی ہے تو پھر اپنے کپڑے کو ڈبل کر لیں. تو یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ساتر لباس کون سا ہے؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ غور سے اس کو دیکھ لیجئے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ لباس میرا ساتر ہے یا نہیں. تو جس میں سکن کا کلر نظر نہ آئے، سی تھرو نہ ہو، اگر باریک لباس ہے اور سکن کا کلر نظر آ رہا ہے تو پھر وہ ساتر نہیں ہے. کہ فرض کریے آپ نے اپنی سکن کے نیچے سے دیکھا، آپ نے اس کپڑے کے نیچے سے اپنی سکن کو دیکھا، تو اگر آپ کی جیسے سکن کا کلر، کئی لوگ سفید ہیں یعنی کہ گورے ہوتے ہیں، سفید کلر ہوتا ہے کئی لوگوں کی سکن کا، کئی کا سانولا ہوتا ہے، کئی کالے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے کپڑے کے نیچے سے آپ کی سکن کا کلر نظر آ رہا ہے کہ وہ سفید ہے، سانولا ہے یا کالا ہے، تو پھر وہ لباس ساتر نہیں ہے. تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے، ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں، اس سے ستر پوشی نہیں ہوتی. ایسا لباس ساتر نہیں ہے. یہ بات آپ پلیز ضرور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا اور اپنی بچیوں کو اور دوسروں کو بھی بتائیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں مسجد کے احکام. مسجد کی فضیلت. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے بہشت میں اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے، یعنی کہ جنت میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں. تو جو مسجد بنائے گا اس کی فضیلت آپ نے دیکھی کہ مسجد کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. کہ جو شخص مسجد بنائے اس کی جی، کہ جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے، یعنی کہ جب آپ مسجد کے لیے پیسے دے رہے ہیں نا، تو اس میں پھر یہی ہو کہ بہت فضیلت کی بات ہے. تو جہاں پہ بھی مسجد کی بن رہی ہو، آپ کو پتا چلے، تو آپ اپنا جو بھی حصہ ڈالنا چاہیں، چاہے 2-4 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 15، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا اتنے آپ ڈال دیجئے. اگر کسی مسجد میں ایک اینٹ بھی ہماری لگتی ہے تو بس اس میں ہمارا حصہ پڑ گیا. اور آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ میں یہ آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب. مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مسجد 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر. سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ، یعنی کہ نوافل ہے یا سنتیں ہیں، اپنے گھر میں پڑھو. اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا. تحیت المسجد، مسجد کا تحفہ. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت
تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرو. تحیت المسجد. اور پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت. تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ہے. اور پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے. اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو، یعنی کہ ان کو پکا کر ان کی اسمیل کو آپ ختم کر دو، پھر آپ کھا کے جاؤ، لیکن ایسے کچا یعنی کہ کھا کے نہ آ جائیں، کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے اس کی اسمیل سے. شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں، یعنی کہ کوئی نقصان نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے معذور قرار دیا تھا. تو اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے اس کو لہسن یعنی کہ گارلک اور پیاز کھانا پڑتا ہے تو اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. مسجد میں تھوکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے. میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے. مسجد میں سونا، کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے، تو مسجد میں سو سکتے ہیں. مسجد کی خبر گیری کرنا. مسجد کی خبر گیری اور آبادکاری آدمی کے ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مسجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. مسجد کی صفائی اور اس میں خوشبو کا انتظام کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں صاف کرنے اور وہاں خوشبو کا انتظام کرنے کا حکم دیا. مسجد کی آبادکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور ملنے کی خوشخبری دو. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے جو صبح فجر کے ٹائم پہ اندھیرے میں مساجد کی طرف جاتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. صحیح بخاری میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص صبح اور شام مسجد میں بار بار جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی مرتبہ اس کی مہمان نوازی کرے گا، وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنی بار وہ مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی مرتبہ ان کی مہمان نوازی کرے گا. تو یہ فضیلت کی بات آپ اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ اپنے بیٹوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ مساجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں لگے رہتے ہیں تب تک ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی رہتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپے رہتی ہے اور فرشتے انہیں گھیرے رکھتے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے. تو یہ ایک دوسری فضیلت دیکھیں، مسجد میں بیٹھ کے جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے، فرشتوں نے انہیں گھیرے ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان لوگوں کا ذکر خیر کرتا ہے جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ.
اور فرمان رسول ہے. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، پلیز اس کو بہت غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، بہت خوبصورت ہے. اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف صرف نماز کی نیت سے جاتا ہے، نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور جب تک کوئی شخص اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے ہیں: اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی دیر تک کوئی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب وقت نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. میں اس حدیث کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی. گو کہ آسان ہے، سمجھ میں آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت حدیث اور بہت اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں، یہ آپ اپنے گھر میں وہی جو ہمارے میل حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ دیکھیں جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو لے جانے کا نماز کی طرف باعث نہیں ہے، نماز کی نیت سے ہی وہ جا رہا ہے، تو جو بھی قدم وہ لیتا ہے ہر قدم پہ اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے یا اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور یہی ثواب ہم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم بھی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی یہی ثواب ہے کہ ہمارا بھی انشاءاللہ ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا جب ہم مسجد کی طرف جائیں گے. تو اور جب تک کوئی شخص نہیں وہی کریں، اور جب تک کوئی شخص اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ اسی جگہ پہ، جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. ہم لوگ عموماً دوسروں سے کہتے ہیں نا، آپ میرے لیے دعا کرنا. ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں دوسروں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. جو بندہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے یا کچھ بھی بیٹھا ہوا ہے، مطلب ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے برابر یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں؟ اور یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، یعنی کہ جب تک اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اگر وہ بیٹھا وہاں پہ مطلب یہ پڑھتا رہتا ہے، وہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسری بات، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. تو اس سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں گے. کون سی دعا؟ کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما. تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے یہ دعا ہمارے لیے کرتے رہیں. تو اگر ہمیں یہ چاہیے کہ فرشتے یہ دعا ہمارے لیے کرتے رہیں، تو ہمیں بھی تو اپنے لیے پھر کچھ کرنا ہوگا نا. تو اپنا بھی عمل یہ رکھیں کہ حقوق العباد کا بڑا معاملہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، بٹ حقوق العباد کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے نا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اگر میری زبان سے، آپ کی زبان سے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، ہمارے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، تو فرشتے وہ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں. تو کون چاہتا ہے کہ فرشتے یہ دعا کرنا اس کے لیے بند کر دیں؟ تو آئندہ جب بھی ہم کوئی اپنی زبان سے بات نکالے نا، دیکھیں اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہ مجھے سب کے لیے خیر والا بنا، اللہ میری ذات سے کبھی کسی کو کوئی شر نہ پہنچے اور دوسروں کے شر سے مجھے بچانا. یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور ہمیشہ کوشش بھی کریں کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی شر نہ پہنچے. جب کوئی بات کرنے لگے نا کسی سے، تو سوچیں، کوئی میسج کرنے لگے، کوئی کال کرنے لگے، تو سوچیں اس وقت، میں جو یہ بات ریکارڈ کر کے کسی کو بھیجنے لگی ہوں، میں جو یہ کسی کو فون کر کے بات کرنے لگی ہوں، کوئی میسج کرنے لگی ہوں، کیا میرے اس میسج سے کسی کو تکلیف پہنچے گی؟ کسی کو کوئی شر پہنچے گا؟ کسی کو اذیت پہنچے گی؟ اگر میرے اس میسج سے، میری اس کال سے، میری اس بات سے
اب میری کسی سے ذکر کرنے سے، میں کسی سے بات ہی کر رہی ہوں، اگر مجھے کسی سے بات کرنے سے، کسی کو میسج کرنے سے، کسی کو کال کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پلیز وہ بات مت کریے، وہ کال مت کریے، وہ میسج مت کریے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے یہ دعا کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اے اللہ اس پر رحمتیں نازل کر، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنے لگے تو فوراً اپنے آپ کو روک لیں۔ دیکھیں شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا نفس بھی کوئی کسی شیطان سے کم نہیں ہے، تو نفس عموماً وہ کہے گا کہ ہاں کسی نے کوئی بات کیا تو بولو اس کو، تم بھی یہ بات کہو، یہ کسی نے تمہارے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا تم بھی اس کو بولو۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میرا ایک فوکس تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف ظاہری طہارت نہیں حاصل کرنی ہے، ہم نے باطنی طہارت بھی اختیار کرنی ہے، اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے، تبھی ہم اچھے انسان بنیں گے، تبھی ہماری نماز اچھی ہوگی، ہماری بات اچھی ہوگی، ہمارا عمل اچھا ہوگا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح تو اپنے اعمال کو صالح بنانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو اپنے اعمال کو، اپنی بات کو، اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری بات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس بات کا آج کے بعد سے ہم سب، میں، آپ، جو بھی سن رہے ہیں، وہ سب ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس بات کا ہم خیال کریں کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات آپ اپنے عمل کے لیے اپنے، جس کو کہتے ہیں نا، پلو میں باندھ لیں کہ، اور اس کا اہتمام ابھی آپ نے دیکھا نا، آنے والے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی نا آج حافظ صاحب نے، تو اس میں اپنے لیے عمل کے لیے بات رکھتے ہیں ہم کہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے، فرض کریں اب یہ بھی بات سے میں کہ کسی نے اگر ہمیں کوئی بات کہہ دی، ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا، تو کسی نے اگر ہمیں کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے بھی ویسے ہی کر دیا، تو یہ تو برابری کا معاملہ ہو گیا نا۔ تو معاف کرنے کو تو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں، تو آپ معاف کر دیجئے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجئے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا۔ کا خاص خیال رکھنا ہے، آج کے بعد سے اپنے عمل کے لیے یہ بات لینی ہے کہ ہم نے ہمیشہ خیر والا بننا ہے، ہماری ذات سے کبھی کسی کو کوئی شر نہیں پہنچے، اور یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے کہ اللہ میری ذات سے کبھی کسی کو شر نہ پہنچے۔ کیوں؟ جی جی شیئر کر لیجیے۔ جی اب آگے ہمارا ٹاپک آ رہا ہے مسجد میں جانے کی فضیلت۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہے، جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی، خواہ وہ ساری عمر باوضو ہو کر 5 نمازیں مسجد جا کر پڑھتے رہیں۔ اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف صرف نماز کی نیت سے جاتا ہے، نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ ہم کر چکے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد
کچھ مکان خالی ہوئے. بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ شفٹ ہونے کا ارادہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تو یہ کتنی ایک خوبصورت بات ہے. مسجد میں خرید و فروخت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ، اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے. اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجد قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی. تو یعنی کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا یا اس طریقے سے اعلان کرنا، گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا، اس سے منع کیا گیا کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی. قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روئے زمین مسجد ہے، سب جگہ نماز جائز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا. مسجد کے معنی کیا ہے؟ سجدے کی جگہ، یعنی کہ نماز کی جگہ. تو جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد بنانا بھی منع ہے. مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے پھر اس کے لیے انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی کر گزرے. اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ آنا پڑے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. مسجد کی طرف جانے کی دعا پڑھنا، یا مسجد کی طرف جب ہم فجر کے ٹائم جائیں گے نا اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ مسنون ہے، جیسے آپ فجر کی نماز کی سنتیں گھر میں پڑھی اور اس کے بعد پھر جب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت مسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنا یہ مسنون عمل ہے. تو صرف فجر کے ٹائم، فجر کے وقت جب مسجد کی طرف جائیں گے اس وقت سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھنا یہ مسنون عمل ہے. اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما. یہ ہم گروپ پہ شیئر بھی کر لیں گے انشاءاللہ. سکون اور وقار کے ساتھ چلنا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف پرسکون اور باوقار حالت میں جایا کرو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. جی نیکسٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی. ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اگر نماز مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ، اس کی عظمت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو اگر یعنی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھ لیں گے تو سارا دن شیطان سے محفوظ رہیں گے. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں یعنی کہ رائٹ یہ اندر رکھو اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو یعنی کہ لیفٹ فٹ.
مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو جب آپ باہر نکلیں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے۔ مسجد میں بیٹھنے کے آداب، مسجد میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں جائیں تو وہاں مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، جو کہ یہ ہے جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو سلام کریں، یعنی کہ جب آپ انٹر ہوں گے نا تو پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے دعا پڑھی اللہم مفتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد میں جب انٹر ہوگے اپنا رائٹ فٹ آپ نے اندر رکھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنے کے بعد پھر سلام کیا لوگوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے سلام کر کے پھر آپ اپنی جگہ پہ جا کے تحیت المسجد پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر اور جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جانا چاہیے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے، یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے نا کہ جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ اب یہ نہیں کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جا کے بیٹھ رہے ہیں، یا لوگ 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص مجلس سے کسی گھر سے اٹھ کے گیا تو پھر وہ واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے، اور ایسے تمام کاموں اور عادات سے پرہیز کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے، یعنی کہ اونچی اونچی آواز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں 2 آدمی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، وہ طائف کے رہائشی تھے، تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے باسی ہوتے تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو مسجد میں فارغ نہ بیٹھیں بلکہ تلاوت اور ذکر اور دعا کرتے رہیں اور درود پڑھتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی